بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی ریڈیوس سلیبس کے مطابق 2025 فرسٹ ایئر تمام گروپس کے لیے ایم سی کیوز۔ سر سید احمد خان نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور سر سید احمد خان نے جو تحریک کا آغاز کیا وہ ہے علی گڑھ تحریک، علی گڑھ موومنٹ۔ ایک شعر ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 جس کے آخر میں سکے آ رہا ہے، خواجہ میر درد غزل نمبر 2۔ تو اس کا جو ہے نا خالق کون ہے، لکھنے والے کون ہیں، شاعر کون ہے؟ خواجہ میر درد۔ نمبر 3 میں پوچھ رہے ہیں کہ بیگم کی بلی، اب یہ کن کی تحریر ہے، ان کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ امتیاز علی تاج۔ اب خواہ مخواہ کی لڑائی شوکت تھانوی، فاقے میں روزہ سر سید احمد خان، زبان گویا الطاف حسین حالی۔ اگر پوچھا جائے کہ زبان گویا ان کی تحریر کردہ ہے تو پھر جو ہے الطاف حسین حالی زبان گویا۔ آزاد نظم مشورہ ان کی تخلیق ہے۔ منیر نیازی کی تو غزل ہے، احمد فراز کی بھی غزل ہے، فاطمہ حسن جو ہے ان کی بھی غزل ہے، لیکن پروین شاکر ان کی نظم جو ہے مشورہ پروین شاکر۔ بیگمات کے آنسو اس کی تصنیف ہے خواجہ حسن نظامی کی طرف سے، خواجہ حسن نظامی۔ فاقے میں روزہ مصنف کا نام خواجہ حسن نظامی، اور وہ ماخوذ ہے بیگمات کے آنسو سے۔ اس کے بعد ہے ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے ساحل البیان، مثنوی ساحل البیان۔ داستان تیاری میں باقی، شاعر کا نام میر حسن، اور یہ ماخوذ ہے مثنوی ساحل البیان سے۔ تو اس کا آنسر یہ ہوا کہ مثنوی ساحل البیان کے جو شاعر ہیں وہ میر حسن ہیں۔ چندر پرکاش گزر اوقات کے لیے اتنے روپے ماہوار کی ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ چندر پرکاش جو ہیں وہ 30 روپے کی ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ شعر مکمل کیجئے۔ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ اکثر جو مطلع ہوتے ہیں، مطلع اس میں سے اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے 5 تو غزلیات ہیں، ان کے جو مطلع ہیں ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے۔ نگر پارکر میں یہ چٹانی سلسلہ واقع ہے، کارونجر۔ آسٹریلیا میں جو چٹانی سلسلہ ہے اس کا نام الور ہے، اور نگر پارکر تھر پارکر کے پاس جو ہے نا وہاں پہ جو چٹانی سلسلہ ہے اس کا نام کارونجر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، دبستان لکھنؤ۔ ایک صاحب نے شوکت تھانوی سے کہا، 2.5 آنے گز کی اس کپڑے کی پتلون کیا پہن لی؟ وہ کپڑا کون سا تھا؟ مارکین کی۔ انہوں نے کہا مارکین کے کپڑے کی پتلون کیا پہن لیا، اوقات ہی بھول گئے۔ خواہ مخواہ کی لڑائی میں سے ہے۔ تن بتقدیر یہ قطعہ ہے علامہ اقبال کا، ان کو علامہ اقبال نے لکھا۔ اردو کے پہلے سوانح نگار، اردو کے پہلے تنقید نگار مولانا الطاف حسین حالی۔ غالب نے مراسلے سے بنا دیا مکالمہ، غالب نے مراسلے سے مکالمہ بنایا۔ مکالمہ کا مطلب ڈائلاگ، مراسلہ خطوط، لیٹرز۔ ایسے انہوں نے لیٹر لکھے، خط لکھے، خطوط لکھے جیسے وہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو، جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر، جمہوری شاعر نذیر اکبر آبادی، رہے نام اللہ والے، نذیر اکبر آبادی۔ سبق تھر کی نادیہ کمانچی، یہ اصل میں سفرنامہ نگاری ہے، سفرنامہ نگاری۔ اگر زیور کا ڈبہ پوچھیں گے، زیور کا ڈبہ کا تعلق اس ادبی صنف سے ہے تو وہ افسانہ نگاری۔ بیگم کی بلی کے بارے میں پوچھیں گے وہ ڈرامہ نگاری ہے، اور خط غالب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ خطوط نگاری ہے۔
شامل نصاب حمد کے شاعر کا نام اقبال عظیم اور نعت کے شاعر کا نام ماہر القادری، رہے نام اللہ کا ان کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ مرد مسلمان ویسے ہی ریڈیوس ہو چکی ہے، ان کے شاعر علامہ اقبال ہیں، اور جو قطعہ موجود ہے تن بتقدیر ان کے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے۔ اس شاعر کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا گیا۔ الہامی کتاب دیوان غالب کو، وید مقدس اور دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا گیا۔ مرزا غالب اس کا آنسر ہے، مرزا غالب۔ 6 مصرے ہوں کسی بھی بند میں، نظم میں جو بند ہوتے ہیں، اگر اس میں 6 لائنیں ہیں، 6 مصرے ہیں، تو اس کو جو ہے مسدس کہتے ہیں۔ 5 ہیں مخمس، 4 ہیں رباعی، 2 کر کے ہیں مثنوی، 3 ہیں ثلاثی مثلث، اور کتاب میں جو نا کوئی قید نہیں، جتنے مرضی مصرے ہوں، جتنے مرضی اشعار ہوں۔ شامل نصاب پیام لطیف کا اردو میں جو ترجمہ کیا ہے آفاق صدیقی نے پیام لطیف، پیغام لطیف، شاہ عبد الطیف بٹائی، ان کا جو پیغام سندھی زبان میں ہے ان کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو MCQs یاد کرنے ہوں گے بورڈ کے اعتبار سے، اس کی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، بورڈ کے پیپر میں جیسے ہی آئیں گے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ قومی اتفاق کہاں سے ماخوذ ہے، اور اس کے علاوہ منشی پریم چند بحیثیت کیا ہیں، امتیاز علی تاج بحیثیت کیا ہیں، مستنصر حسین تارڑ بحیثیت کیا ہے۔ جیسے منشی پریم چند جو ہیں وہ افسانہ نگار ہیں، یہ ڈرامہ نگار ہیں، یہ سفر نامہ نگار ہیں۔ شوکت تھانوی جو ہے مزاح نگار ہیں، سر سید مضمون نگار ہیں۔ زبان گویا کہاں سے ماخوذ ہے، اس میں زیادہ تر وہ ہے کہاں سے ماخوذ، سوانح نگار کون ہیں، تنقید نگار کون ہیں، فاقے میں روزہ ان کے مصنف کا نام کیا ہے، زیور کا ڈبہ کہاں سے ماخوذ ہے، اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو پیپر میں آ سکتی ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو ابھی ماڈل پیپر میں بھی آئیں، تو یہ تمام چیزیں یہ وہ اکثر MCQs ہیں جو بک میں نہیں ہیں، بک کے علاوہ جو پیپر میں آ سکتی ہیں، بہت ہی اہم MCQs وہ موجود ہیں۔ اب اس میں جو ہے ہم نے آپ کو جیسا بتایا ہے، ابھی جو ویڈیو دکھائی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو جو ہے موجود ہے، دوسری تیسری ویڈیو ہوگی، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ جو ہے اگر سر نوید خالد لکھتے ہیں، کسی میں بھی ایسا اگر آپ سر نوید خالد لکھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ شروع ہی کی ویڈیو ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دوسروں کو جو ہے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے، وہ بھی مستفید ہو جائیں، اور لائک لازمی کیجیے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔